الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا. ماہ رمضان ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کا مستحق بننے کے لیے آتا ہے. اس ماہ مبارک میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنا ممکن ہو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. عبادات میں کثرت کے ساتھ کیفیت کا لحاظ رکھیں. کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم خالص کرنے کی کوشش کریں. ہماری نیت ہو، ہمارے دل میں ارادہ ہو کہ ہمارے روزے، ہمارا قیام اللیل، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو. علماء نے کہا رب عمل کبیر تصغرہ النیہ ورب عمل صغیر تکبرہ النیہ. کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن انسان کی نیت اور اخلاص اور للہیت، اس کے جذبات، اس کے ارادے اس چھوٹے عمل کو اللہ کی نظر میں، اللہ کے سامنے بڑا کر دیتے ہیں. اور کتنے ایسے بڑے بڑے عمل ہیں انسان کو دیکھنے میں بڑے عمل لگتے ہیں، بڑا پروجیکٹ ہے، بڑا کام ہے، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص اور للہیت کے فقدان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. لہذا میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس مبارک موقع پر میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری سارے اعمال کو خالص کریں. ہمارا مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوش کرنے والا بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں، کیونکہ ان دونوں شرطوں کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے. بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے ماحول اور حالات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو مسلمان مایوس کن حالات اور مایوس کن کیفیت میں گم ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں مسلمان ہی ہمیشہ بدنام ہوتے ہیں، مسلمانوں ہی پر کیوں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. حالت حاضرہ کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری جو تراویح کے بعد کے جو بیانات ہیں ان کا موضوع یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم حالت حاضرہ کا حل تلاش کریں گے. برنارڈ شاہ مغرب کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے.
وہ کہتا ہے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، کافی پیتے پیتے کافیوں کی چٹکیوں پر آج کی دنیا کے سارے مسائل حل کر دیتے۔ برنارڈ شاہ، ایک مغربی عالم کا یہ کہنا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو دنیا کے جتنے مسائل ہیں، فاقہ کشی کے مسائل، پانی کے مسائل، انوائرمنٹ کے مسائل، کرپشن، قتل و غارت گری، ظلم و ستم، ہر قسم کے اقتصادی مسائل، جی سارے مسائل، برنارڈ شاہ کی زبان میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو کافی کی چٹکیاں پیتے پیتے، آج کی زبان میں وہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو حل کر دیتے۔ اور آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دنیا میں واحد انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جن کے ہر لمحوں کو نوٹ کیا گیا، ریکارڈ کیا گیا، جن کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے، سوتے وقت کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو کیسے کھاتے، پیتے تو کیسے پیتے۔ کیمرہ کا زمانہ نہیں تھا، اور کیمرے کا زمانہ ہوتا تب بھی اتنی دقت اور اتنی باریکی کے ساتھ کسی ایک انسان کی زندگی کا ریکارڈ کرنا ناممکن ہوتا۔ آج کیمرہ کا زمانہ ہے، ساری چیزیں انسان کی نوٹ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان آپ دنیا میں ہرگز پیش نہیں کر سکتے جس کی مسکراہٹ کیسی تھی، جن کے انتقال کے موقع پر ان کے داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد تنہا شخصیت ہے میرے بزرگوں بھائیوں، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی دقت اور باریکی کے ساتھ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلتیں، آپ کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ، دنیا کے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ آپ ان لوگوں کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک باقی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے لیے، اپنی امت کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ کسی بھی نبی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک کسی بھی نبی کو اجازت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، 23 سالہ مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ، سوسائٹی آپ نے قائم کیا۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ اس ڈر سے کہ میرا بچہ میرے ساتھ میرا کھانا کھائے گا زندہ دفن کرتے تھے، میرا کھانا یہ کھائے گا بڑا ہوگا تو مجھے اس کو پالنا پڑے گا، اس لیے زندہ دفن کرتے تھے۔ جو لوگ معمولی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جن لوگوں کی کوئی تہذیب نہیں تھی، جن لوگوں کے پاس اخلاق اور کردار کا نام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو قوموں کا امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن گئے۔ جن کے دل چٹان کے جیسے، پتھر کے جیسے سخت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے
ان کو موم کی طرح بنا دیا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کیسے سخت انسان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں، فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونے لگتے تھے. میرے بزرگوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے مسائل کا بہترین حل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم آج جو ہماری کمزوری کی حالت، کسم پرسی کی حالت، ذلت کی حالت، ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے، ان حالات کا حل کیا ہے، ہمارے ملک میں امن و امان کیسے قائم ہو، ظلم اور ستم کا خاتمہ کیسے ہو، عدل و انصاف کیسے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ساری چیزیں پائیں گے آپ. گھریلو مسائل، ملک کے مسائل، سیاست کے مسائل، اقتصادی مسائل، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، معاہدے اگریمنٹ کیسے ہوتے ہیں، پلاننگ کیسی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے پلاننگ، ہم لوگ بغیر پلاننگ کی زندگی گزارتے ہیں. حقیقت یہ ہے ہم مسلمانوں کے پاس پلاننگ کی عادت نہیں ہے. مشکل سے کوئی پلاننگ کرتا ہے تو جو ہے 1 سال کی پلاننگ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کیسی پلاننگ ہوئی، یہ اللہ تعالی کی توفیق سے کیسی تدبیر کرتے تھے آپ. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ سن 8 ہجری میں ملتا ہے فتح مکہ کی شکل میں. صلح حدیبیہ کے آپ شرطیں دیکھیں گے، کنڈیشنز جو باتیں ہوئی طے پائیں، بظاہر مسلمانوں کے لیے بڑے رسوا کن، سخت، مسلمانوں کے لیے کوئی امتیازی حیثیت نہیں، سب کے سب جو ہے غیروں کے لیے، کفار مکہ کے لیے ہے. لیکن دیکھیں گے جتنے بھی بظاہر پوائنٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے خلاف لگتے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں کے حق میں ہو گئے، پلس پوائنٹ بن گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں بہترین کامیابی عطا فرمائی. عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہوا، انہوں نے پوچھا افتح ہو، کیا یہ صلح فتح ہے، کامیابی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کامیابی ہے. زمانہ نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ صلح جو بظاہر دیکھنے میں شکست اور مسلمانوں کے پلڑے کو کمزور دکھا رہی تھی، یہی صلح آگے چل کر کامیابی کا مقدمہ اور پیشخیمہ بن گیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو درس ہوگا انشاءاللہ، اس درس کو ہم واقعات کے تسلسل پر نہیں بتائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 14-15 راتوں میں ساری سیرت ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے وقت کو نکال کر سیرت کی کتاب پڑھنے، سیرت کا مطالعہ کرنے اور سیرت کے لیکچر آڈیو اور ویڈیو سننے کی آپ ضرور کوشش کریں. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، مشکل حالات میں آپ نے کیسی زندگی گزاری، اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی پوری کٹھن حالات میں گزری ہے. مدینہ آنے کے باوجود آپ کو سکون کی نیند نہیں، دشمنوں سے اگر آرام ملا، جیت ہوئی، کامیابی ملی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناز و نخرے کی زندگی نہیں تھی. آسائش اور آرام کی زندگی آپ نے کبھی نہیں گزاری. صحابہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں
جھلے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کی توفیق نہیں ہوئی. جھلا ہوا روٹی جو ہم جھل کر آٹے کو ہم بھوس نکال کر جو کھاتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلے ہوئے روٹی کی کھانے کی توفیق نہیں ہوئی. نرم غذا آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا. آپ کی 63 سالہ 60 پر 3 سالہ زندگی میں نبی بننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرا. ہمیں اس میں عبرت ہے میرے بھائیو، ہمیں اس میں سبق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں آپ نے کئی زندگی گزاری. آپ خود فرماتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. خود آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. مجھے اتنی تکلیف دی گئی کہ جتنی تکلیف کسی انسان کو نہیں دی گئی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ان موضوعات کے حساب سے ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ پلاننگ کا درس ہوگا انشاءاللہ. کیسے پلاننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے کیسے واقعات کے ذریعے انشاءاللہ ہم بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. ایسے کچھ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ ہمارے درسوں میں آئے گا. اور ایک بات ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے واقعات ہیں، یہ واقعات کے سورسز جہاں ہم لیں گے، ایک تو قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، اور اس کے علاوہ سیرت کی کتابیں ہیں. سیرت کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب موسیٰ بن عقبہ کی کتاب مانی جاتی ہے. موسیٰ بن عقبہ المدنی، ان کی کتاب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات نقل فرمائے. سیرت کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ معتمد اور اتھینٹک کتاب اگر کسی کی مانی جاتی ہے تو موسیٰ بن عقبہ کی کتاب مانی جاتی ہے. ان کے بعد ابن اسحاق کی کتاب مغازی ابن اسحاق بہت مشہور ہے، اور کتاب ان کی الحمدللہ جن کا انتقال 150 ہجری میں انتقال ہوا، مدینے کے عالم تھے ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق، اور وہ بھی الحمدللہ سیرت کے چیپٹر میں ان کی کتابیں، ان کی باتیں مانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے سیرت کے واقعات لکھے. لیکن سیرت کے واقعات میں آپ دیکھیں گے آج کل واٹس ایپ میں بہت ساری باتیں، الٹی سیدھی باتیں بہت آتی ہیں، اور لوگ بھی جو ہے ثواب کی نیت سے کہ بھئی دنیا کی چیزیں آپ پڑھتے ہو، اس کو جو ہے اور سینڈ کرتے ہو، اس کو سینڈ کرو اتنا ثواب ملے گا، اور لوگ فوراً سینڈ کر دیتے ہیں، جبکہ غلط بات ہے. سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے ہمیں احتیاط کرنا ہے. ہمیں احتیاط کرنا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی کو نقل کرنا ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو ہمیں نقل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کتنے واقعات، کتنی چیزیں آج کل واٹس ایپ میں اتنی غلط سلط نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. اگر کوئی مجھ سے کوئی حدیث سناتا ہے، اسے یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی ہے، پھر بھی وہ سنا رہا ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اور آپ نے فرمایا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اگر کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. آپ نے فرمایا ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي فليلج النار. صحیح مسلم میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے. جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ دوزخ میں جائے گا.
تو لہٰذا میرے بھائیوں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صحیح جو واقعات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، حدیث میں اور سیرت میں ایک چیز کا فرق ہے کہ اگر سیرت کے واقعے میں ایسی باتیں آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شریعت کے حکم سے ٹکراتی نہیں ہے، صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ وہ سندن اس میں کلام کیا ہو۔ لیکن علماء نے کہا کہ کیا اس طریقے سے اگر سنت کی تصحیح کے لیے جتنے شروط ہیں ان سارے شروط کو ہم سیرت پر فٹ کریں گے تو سیرت کا کوئی واقعہ نہیں رہے گا۔ لہذا علماء نے کہا کہ جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث سے، صحیح حدیث سے یا قرآن کریم کی آیت سے وہ کنٹرڈکشن نہیں کرتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تو ایسے واقعات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر بھی جن واقعات کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے منکر ہے یا صحیح نہیں ہے یا ضعیف ہے، تو ایسے واقعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ غار ثور میں پناہ لیے تھے ہجرت کے موقع پر، تو اس وقت غار میں تھے، واقعہ آتا ہے کہ جو ہے سانپ آیا اور ڈس دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جی پڑے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، لیکن درد اور تکلیف سے آپ کے آنکھوں سے آنسو گرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سے جو ہے ان کے زہر کو دور کیا۔ یہ اس واقعے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ منکر کا مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو عوام میں، پبلک میں بہت مشہور ہیں کہ بچھو نے ڈس دیا یا سانپ نے ڈس دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا، ایسی چیزیں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح واقعات ہی ہم نقل کریں۔ اور سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں بتاؤں کہ بہت مشہور کتاب علامہ صفی الرحمن مبارک پھوری رحمۃ اللہ علیہ کی الرحیق المختوم، جو رابطہ عالم اسلامی کے مسلم ورلڈ لیگ کے ایک کمپٹیشن میں لکھا گیا تھا، الحمدللہ بہت ہی بہترین کتاب، بہت مشہور کتاب ہے، اور تمل میں، انگلش میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایسی کتاب، اس کتاب کا یا اس جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے۔ زین العابدین ابن علی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسی طریقے سے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جیسے ہم قرآن کریم کی سورتیں سکھاتے تھے۔ قرآن کریم کی سورتیں جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ویسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سکھاتے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ، ہمارے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی ہے۔ اسی لیے آج دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ کو پورا مسخ کر دو، مسلمانوں کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کو لٹورا بتاؤ، ان کو ظالم بتاؤ، ان کو انسانیت دشمن بتاؤ، ان کو ہندو دشمن بتاؤ، حالانکہ غلط۔ 800 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے مسلمان، اس ملک کے مسلمان بادشاہ، آپ کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ انہوں نے غیروں کے ساتھ کیسا انصاف کیا، غیروں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا۔ یہ آپ کے میلاپور میں جو مندر ہے، اور مندر کی کتنی بڑی جگہ، کئی ایکڑ زمین یہاں کے جو نواب تھے، نواب عبدالعلی صاحب کے جو ان کے آبا، انہوں نے وقف کیا تھا، اور آج بھی ان کا جو تہوار ہوتا ہے اس تہوار کی افتتاح کے لیے جو ہے نواب عبدالعلی صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے خاندان والوں نے اتنی بڑی جگہ دی ہمارے مندر کے لیے۔
اورنگزیب کے بارے میں، مسلمانوں کے بادشاہوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے دماغوں میں زہر مسلمانوں کے خلاف بھرا جا رہا ہے تاکہ ان کے دلوں میں نفرت ہو، عداوت ہو۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم حقیقت کو بتائیں، ہم حقیقت کو بتائیں۔ ابھی میرے سفر میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ سے میں نے ملاقات کی اور ہم نے ہمارے حالات سے ان کو آگاہ کیا اور ان سے حل تلاش کیا۔ مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندو تھے، بلریا گنج یو پی کے علاقے کے ایک ہندو آرٹس کالج میں ایک مسلمان استاد کے ذریعے مسلمان ہوئے، ان کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ عمر آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، 5 سالہ مختص مدت میں بڑی محنت، اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی، بی اے کیا، مکہ ام القری یونیورسٹی میں ایم اے کیا، کیونکہ اس وقت مدینہ میں ایم اے پی ایچ ڈی نہیں تھا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایجپٹ گئے، مصر گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی میں وہ کام کر رہے تھے، اور وہاں کے جنرل سیکریٹری کے وہ سیکریٹری تھے کہ ان کے اجازت کے بغیر کوئی جنرل سیکریٹری کے پاس جا نہیں سکتا۔ کنگ خالد تھے۔ سعودی لوگوں نے شکایت کی کہ ایک نان سعودی انڈین کی پرمیشن کے بغیر ہم اپنے جنرل سیکریٹری کے آفس میں جا نہیں سکتے۔ محمد علی الحرکان جنرل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے خط لکھا کنگ کو جواب میں کہ اس جیسا انسان جو اس پوسٹ کے لیے مناسب ہے، ہم نے کسی مناسب انسان کو نہیں دیکھا۔ اس پر ان کو سعودی نیشنلٹی مل گئی۔ مدینہ یونیورسٹی میں آئے، استاد بنے، وہاں کے حدیث کالج کے ڈین بنے۔ چونکہ وہ خود ہندو تھے اور کئی مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابیں ہیں یہودیت پر، عیسائیت پر اور ہندو مت پر۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں اتنا لٹریچر بھر دو کہ ہر ملک کے باشندے کے گھر میں اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابیں پہنچ جائیں، ان کے اعتراضات کا جواب دو، ان کے شبہات کا جواب دو، اتنا لٹریچر بھر دو کہ آپ کے انٹرنیٹ میں، یوٹیوب میں اور ہر جو بھی سوشل میڈیا میں اتنا مواد ہو جائے کہ ہر ایک آدمی دیکھے تو کہے اچھا یہ اسلام ہے۔ کیوں؟ آج اسلام کے خلاف حملہ کیا جا رہا ہے، آج اسلام کے خلاف ہر طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، اسلام کو بدداغ کرنے کی، بدنما کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ لٹریچر کی بھرمار کر دیجئے، اسلام کی خوبیوں کے تعلق سے، اسلام کی فضیلت کے تعلق سے، اسلام کی حقائق کے تعلق سے، کہ ہر گھر میں، اس ملک کے ہر گھر میں وہ لٹریچر پہنچے اور وہ دیکھ کر حقیقت کو جاننے کی وہ کوشش کرے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر، آپ کی سیرت پر عمل کر کے ہم اس ملک میں امن و امان قائم کریں، ہم ہر انسان کی ہم یہاں مدد کریں، ہر کمزور کی ہم مدد کریں، اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔